حضرات محترم توجہ فرمائیں، اکثر بھائیوں نے جوتوں کے متعلق بات بار بار کی ہے۔ دیکھیں، یہ جوتا ہے، یہ جو ہمارے ہاں بعض حج ٹرینر جو بتاتے ہیں کہ لو جی یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن و سنت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ جوتا آپ پہن سکتے ہیں، یہ سینڈل ہے، یہ بھی پہن سکتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے ویکیشن جوتا جس میں ٹخنے ننگے ہوں، اب اتنا سا اندر بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کپڑے کے جوتے، ہمارے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ بعض لوگوں نے موزے بنائے ہیں چمڑے کے، اس کے نیچے گتا رکھا ہے، تو وہ بھی پہن کے آپ طواف کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک وقت تھا کہ پورے حرم کے اندر کوئی پتھر ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ کہیں پیر ٹکرا جائے اور زخمی ہو جائے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ضروری امر یہ ہے کہ آپ عام طواف بھی کریں نا، تو اس میں آپ جو ہے جوتا پہن کے کریں، صاف جوتا ایک لے لیں، ان جوتوں کو پہن کے کریں تاکہ آپ کے پاؤں زخمی نہ ہو سکیں۔ اسی طرح احرام کے دوران بھی آپ ان جوتوں کے اندر اگر طواف کریں گے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، عمومی طور پہ اگر ہم جوتے جا کے کہیں رکھ دیتے ہیں تو وہ نہیں ملتے، کوئی دوسرا اٹھا لیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا تھیلا بنا ہوا ہے جس کے 2 تنیاں لگی ہوتی ہیں، ہم اسے جوتے اندر رکھ کے پیچھے پہن لیں، وہ پہن کے طواف کر لیں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں ننگے پاؤں ہی کروں تو اسے اب ٹریننگ کرنی چاہیے پتھر کے اوپر چلنے کی، اس کے پاؤں عادی ہو جائیں تاکہ اس وقت مشکلات نہ ہو۔ عموماً دوست وہاں جا کے جب انہیں عادت نہیں ہوتی، ننگے پاؤں طواف اور صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں تو چھالے پڑ جاتے ہیں پاؤں میں، کئی دن تک بیچارے چل نہیں سکتے۔ تو اس لیے اسلام فطرتی مذہب ہے، یہ کسی کو تکلیف دے کے، یرید اللہ بکم الیسر، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ تمہارے لیے آسانی کا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے یاد رکھیں، جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ پڑھیں، انسان اس چیز کا مکلف ہی نہیں جو اس کے بس میں نہیں ہے۔ میرے ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے گھٹنا جو ہے اس میں کوئی ایسی تکلیف ہے کہ میرے لیے ناممکن ہے کہ میں کھلا اسے چل سکوں۔ کوئی بات نہیں، اس کے اوپر وہ جو انگلٹ ہوتا ہے وہ چڑھا لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب ایک آدمی کسی معاملے میں بے بس ہوتا ہے، اسلام اپنا قانون اس پہ نرم کر دیتا ہے۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کرب اور اذیت میں مبتلا کر کے پھر خوش ہو، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے ایک بزرگ شہری کو دیکھا، اس کے دونوں بیٹوں نے دونوں طرف سے پکڑا ہوا تھا، وہ پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا تھا بڑی مشکل سے۔ آپ نے انہیں پوچھا کیا تمہارے پاس سواری نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سواری تو ہے، لیکن میرے بابا نے منت مانی ہے کہ پیدل کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اسے سواری پہ بٹھاؤ اور جو تم نے اللہ سے نظر مانی ہے اس کا جو ہے تم حق ادا کرو، یعنی اس قسم کا کفارہ ادا کرو اور اپنے آپ کو آسانی میں مبتلا کرو۔ اسی طرح جس طرح کے بعض ہماری مائیں بہنیں بیچاری نہیں زیادہ چل سکتی، وہیل چیئر پہ انہیں کروائیں، اور آج کل وہاں الیکٹرک گاڑیاں ملتی ہیں،
آپ جب پہلی منزل دوسری منزل پہ جائیں گے تو وہاں ایک رستہ ہے، وہاں الیکٹرک گاڑی ملتی ہے، 2 قسم کی، بیٹری والی، 1 بندے والی اور 2 بندوں والی۔ وہاں سے آپ پیسے جمع کروا کے وہ گاڑی لے لیں، طواف بھی کریں، صفا مروہ کی سعی بھی کریں۔ اسی طرح بیت اللہ کی چھت کے اوپر انہوں نے اس رمضان میں ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ 8 سواریوں کی گاڑی ہے، وہ فی سواری 25 ریال لیتے ہیں۔ اس گاڑی پہ تقریباً 150 یا 200 ریال اس کی ٹکٹ ہے۔ حج میں مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگی۔ عام حالات میں اگر صرف عمرہ کرنا ہو تو 125 ریال ہے، اور اگر آپ نے صرف طواف کرنا ہو تو، اگر طواف اور صفا مروہ کی سعی کرنی ہو تو اس کے کچھ زیادہ تھے۔ تو یہ جو ہے، اگر کوئی آدمی اس اذیت سے بچنا چاہے، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں بعض اوقات جب بیچاری انتہائی محنت کر کے طواف صفا مروہ کی صحیح کر کے آتی ہیں تو کئی دن تک بیمار رہتی ہیں، تو اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرنا یہ نیکی نہیں ہے۔ نبی کریم نے جو حج کیا تھا، آپ نے اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے کیا تھا، طواف بھی اور صفا مروہ کی سعی بھی۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ پیدل کا بہتا ثواب ہوگا، نہیں، آپ کے تقوی کا ثواب زیادہ ہوگا، آپ کی نیت پہ ثواب کا انحصار ہے، آپ کے رزق پہ ثواب کا انحصار ہے۔ تو انشاءاللہ اس مجلس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ کچھ سوالات خواتین کی طرف سے بھی آئے ہیں۔ مکتب ڈی جو نیا مینا ہے وہ بھی مینا کے حدود میں آتا ہے یا پھر پرانے مینا میں جانا ہوگا؟ دیکھیں، جس طرح مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، بعض اوقات اتنا رش ہوتا ہے کہ نمازی مسجد کے باہر بھی چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ مسجد کے حکم میں ہی ہوتے ہیں کہ انہیں کسی مجبوری کے تحت وقت نہیں ملا، تو اس لیے اگر نیو مینا میں بھی آپ کا خیمہ آ جائے، تو ضروری نہیں سارا ڈی کیٹیگری جو ہے مینا نیو مینا میں ہی آتا ہے، اس میں اولڈ مینا میں بھی ہوتا ہے، لیکن آپ مینا کے معاملے میں جہاں بھی ہوں گے تو کنکر مارنے کے لیے تو آپ کو مینا میں ہی آنا پڑے گا نا، اس لیے آپ کی وہ درست ہی ہوگا۔ حج کے دنوں میں قصر نمازیں پڑھنا ہوں گی کیا؟ حج کے دنوں میں 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، جو مینا مزدلفہ عرفات کے اندر ہیں وہ قصر نمازیں ہیں۔ اگر اس دوران طواف افاضہ کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں مکہ میں، تو مکہ میں آ کے آپ ان اماموں کے پیچھے پوری نماز پڑھیں گے، یعنی 4 رکعتوں کی نماز ہے تو 4 پڑھیں گے، 3 ہے تو 3 پڑھیں گے، جو بھی ہوگی۔ کیا ہم حج کے ان 5 دنوں میں نہا سکتے ہیں؟ بالکل نہا سکتے ہیں، لیکن احتیاط کے ساتھ، یعنی جس طرح ہم مل کے اپنے آپ کو عام حالات میں، ایسا نہیں۔ جس طرح کے روزے کی حالت میں وضو کرنا ہو تو ہم ایک کلی کرتے ہیں کہ حلق میں پانی نہ جائے، ناک میں پانی ڈالتے ہیں کہ آگے نہ جائے، حالانکہ عام حکم ہے کہ مبالغہ کرو، لیکن روزے کی حالت میں مبالغے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح اگر ہم نہاتے ہیں تو ہمیں جس طرح پنجابی چند تاری لانا، صرف تاری لانی چاہیے۔ عصر نماز میں فجر کی سنتیں پڑھیں گے یا نہیں؟ فجر کی سنتوں کی اہمیت بڑی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا دنیا وما فیہا کے خزانے ایک طرف اور فجر کی سنتیں ایک طرف، اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں جو سفر کے دوران بھی پڑھا کرتے تھے۔ ذوی القعدہ کا چاند نکلنے کے بعد، ذوی القعدہ نہیں، ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد جو لوگ جائیں گے، ان کے عمرے کے بعد بال کاٹنے کا بتائیں۔ دیکھیں، یہ جو بال نہ کاٹنے کا حکم ہے یہ حجاج کے لیے نہیں، بلکہ جو حج کے لیے نہیں گئے وہ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بال نہیں کاٹیں گے۔ جو حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں اور ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد پہنچے ہیں تو وہ عمرہ کر کے قصر بھی کروا سکتے ہیں، حلق بھی کروا سکتے ہیں۔ طواف زیارت میں بھی احرام سے بری ہونے کے بعد نقاب نہ کرنے کی شرط ہے کہ نہیں؟ نہیں، جب آپ اس میں اللہ اکبر
احرام سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ کو پردے میں ہی رہنا ہوگا، نہ کہ بے پردگی میں، اس میں نقاب کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں احرام کی حالت میں کپڑا منہ پر نہیں لگے گا، اگر زکام ہو جائے تو کیا بہت زیادہ پسینہ ہے تو کیا ہم رومال سے اسے صاف کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی واضح کریں، احرام میں عورت کا چہرہ کھلا رکھنا، میں نے عرض کیا ہے نا، ایسا کھلا نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کا چہرہ بالکل واضح ہو، بلکہ اسے گھونگھٹ ایسا لینا چاہیے کہ اس کی چہرہ واضح نہ ہو سکے۔ حج میں قربانی کے بعد عورتوں کا مینا میں غسل کرنا کوئی حرج نہیں، کر سکتی ہے۔ کیا حالت احرام میں صابن یا شیمپو لگا کر نہا سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہاں آپ جس ہوٹل میں جائیں گے نا، اس ہوٹل میں غسل خانے میں آپ کے لیے صابن بھی اور شیمپو بھی بغیر خوشبو کے رکھا ہوا ہوگا، آپ اس سے کریں۔ 10 ذی الحج کو حلق کروانے کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جانا سوائے ازدواجی تعلق کے۔ اگر 10 کو طواف زیارت نہ ہو سکے، 11 ذی الحج کو کر سکتے ہیں، 11، 12، 13 جب مرضی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر شرط یہ ہے کہ آپ احرام نہیں کھول سکتے جب تک آپ طواف افاضہ نہیں کر لیتے۔ پاکستان اور سعودی عید اگر ایک دن ہو تو قربانی پاکستان میں کی جا سکتی ہے، چاہے ایک دن ہو یا آگے پیچھے ہو۔ حج کی قربانی جو ہے آپ نے مکے میں ہی کرنی ہے، یہ مکے سے باہر نہیں ہو سکتی، بلکہ مدینے میں بھی نہیں ہو سکتی، اپنے گھر تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر پاکستان جانے سے پہلے ایام شروع ہو جائیں تو عمرہ کی نیت سے جہاز سے ہی کرنی ہے کہ دوبارہ مسجد عائشہ سے؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر آپ احرام باندھ کے مکہ مکرمہ پہنچے ہیں اور آپ کے ایام شروع ہیں تو آپ انتظار کریں پاکیزگی کا۔ اگر اس دوران ہی حج کا موسم آ جائے تو پھر حج کر کے بعد میں آپ دوبارہ عمرے کا احرام باندھیں گی۔ اگر حج سے پہلے آپ طہارت میں آ جاتی ہیں تو پھر نیا احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں کے بارے میں قصر حلق کا کیا حکم ہے؟ بہنوں، میں نے عرض کیا ہے کہ آپ نے صرف ایک پور کے برابر بالوں کو کاٹنا ہے، آپ نے نہ قصر نہ حلق، دونوں میں کچھ نہیں کرنا۔ ساری دعائیں یاد نہیں کی جا سکتی کہ ہم اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ ویسے میں نے عرض کیا، ذرا کتاب پکڑائیں، اگر رہن دو بس ٹھیک ہے، من پڑھا دیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ 2 کتابیں آپ کو دے رہے ہیں، ایک تو یہ جس میں حج کا طریقہ اور اس کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، آپ اسے اپنے پاس پاکٹ میں اپنے پرس میں رکھیں اور دیکھیں جس مقام پہ آپ تشریف فرما ہے وہاں کی دعا کیا لکھی ہوئی ہے، آپ اس دعا کو اسے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بالفرض آپ ایسا بھی نہیں کرتے تو اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو میں نے عرض کیا تھا نا، یہ جوتوں کے لیے تھیلا ہوتا ہے، ملے گا؟ ہاں جی، یہ جو ہے نا کسی بھائی نے بھیجا ہے، یہ بھی انشاءاللہ سب کو ملے گا، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے بھی بھیجا ہے۔ کیا ہم حلق ٹینڈ خود کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں جی۔ کیا خواتین حج کے احرام میں اپنے بال گردن سے اوپر باندھ سکتی ہیں؟ باندھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، باہر ظاہر نہیں ہونے چاہیے۔ کیا 9 ذی الحج کے روزے حج کے دوران بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ نہیں، حجاج کے لیے یہ روزے نہیں ہیں۔ اگر مسجد نمرہ تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو کیا پھر ظہر اور عصر کی نمازوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ اپنے خیمے میں ہی ظہر کے وقت ہی ظہر اور عصر اسی وقت ساتھ قصر اور جمع کر کے پڑھیں، اور کوشش کریں اپنے اپنے خیمے میں جماعت کروائیں۔ سفید سوٹ پہننا ضروری ہے حج کے دوران؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، کوئی بھی سوٹ پہن سکتے ہیں، لیکن ایسا بھڑکیلا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی نظر آپ پہ پڑے۔ ملتزم پر خوشبو لگی ہوتی ہے، کیا احرام کی حالت میں ملتزم سے چمٹ سکتے ہیں؟
میری بہنا وہ صرف بدبو سے بچانے کے لیے ہوتی ہے، ایسی خوشبو نہیں ہوتی کہ آپ اگر ہاتھ لگائیں تو آپ کے ہاتھ کو لگ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ مطاف میں احرام کے بغیر جانے پر پابندی ہے، کیا مطاف میں جانے کے لیے ویسے ہی احرام باندھ سکتے ہیں؟ دیکھیں حج کے بعد 20 سے 25 دن تک یہ پابندی ختم ہو جائے گی، تو آپ اس وقت جائیں، لیکن ایسے حالات میں حج سے پہلے جب انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، احرام باندھتے ہیں یا حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، جب ہم ویسے ہی کریں گے تو پھر یہ ایک دھوکہ ہوگا، مناسب نہیں ہے۔ جو حاجی 10 ذی الحج کو طواف زیارت نہ کرے وہ احرام 10 ذی الحج کو نہیں اتارے گا؟ ہاں جی، میں نے عرض کیا ہے نہیں اتارے گا۔ طواف زیارت کے بعد دوبارہ حلق یا قصر کروانا ہے؟ نہیں، دیکھیں اگر آپ پہلے قصر یا حلق کروا چکے ہیں تو بعد میں کروانے کی ضرورت نہیں، اگر نہیں کروایا تو بعد میں کروا سکتے ہیں۔ کیا ہم 3-4 ذی الحج کو حج کی نیت سے پہلے صحیح کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی۔ احرام کی حالت میں اور ماسک لگا سکتی ہے چہرے پہ؟ اگر کوئی مجبوری ہے تو ضرور لگائے۔ اس حوالے سے مزید معلومات دیں۔ دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ جب عمرہ کر کے اتارنا ہے تو کیا بعد میں جب نماز حرم میں پڑھنی ہے تو کیسے پڑھیں؟ بغیر احرام کے حرم میں داخل ہونے نہیں دیتے، کوئی کہتا ہے دم پڑے جائے گا۔ نہیں، حرم میں داخل ہونے دیتے ہیں، صرف مطاف کی جگہ میں نہیں جانے دیتے، صحن کے اندر، باقی حرم کے برآمدوں میں نیچے اوپر سب دروازوں سے آپ اندر جا سکتے ہیں اگر وقت پہ آتے ہیں تو۔ دوسری بات، جب صرف سے تکبیر شروع کریں، دعائیں مانگ کر شروع کریں۔ جی جو ہے نا صفا مروہ پہ دعائیں مانگنی ہے، یہ طواف بیت اللہ کے دوران، طواف کے دوران ہی دعا مانگنی ہے، اور ہر طواف ختم ہوگا تو اگلے طواف پہ اللہ اکبر کہہ کے شامل ہونا ہے۔ ایک ہی سوال بار بار جو ہے نا 10 ذی الحج کو نہیں کریں تو اگلے دن ہو سکتا ہے۔ ٹنڈ کرنے والے کے لیے یہ شرط تو نہیں کہ وہ اپنی ٹنڈ کروا چکا ہو، نہیں کوئی شرط نہیں ہے۔ قربانی کے پیسے جمع نہیں کروائے، اگر خود کرواؤں تو گوشت کھایا جائے تو ٹھیک ہے، یا قربان گاہ میں جا کر خود کریں؟ یہ دونوں کام کر سکتے ہیں، اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ قربان خود کریں، اگر پیسے جمع کروا دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ تو گوشت کھانے کا جہاں معاملہ ہے وہاں ممکن نہیں ہوتا کہ آپ خود پکا سکیں، نہ اب ہوٹلوں میں اجازت ہے اور نہ خیموں میں، کیونکہ بعض اوقات جب آگ لگ جاتی ہے، اگر آپ کے کوئی عزیز و اقارب مکے میں رہتے ہیں، آپ انہیں کہیں کہ وہ قربانی کا گوشت پکا کے آپ کو لا کے کھلا دیں، کوئی بات نہیں ہے۔ مرد کو ٹخنے ننگے کرنے کا حکم ہے، مگر سردیوں میں مرد موزے پہنتے ہیں تو اس میں ٹخنے چھپ جاتے ہیں، لیکن نیچے سے اوپر آتے ہیں۔ یہ جو اوپر سے نیچے کپڑا جاتا ہے وہ تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ تلبیہ اور تکبیرات کے بارے میں دوبارہ بتا دیں۔ تلبیہ 8 ذی الحج کو آپ نے شروع کرنا ہے احرام باندھ کے حج کی نیت کرتے ہوئے، اور یہ 8 ذی الحج کو بھی پڑھتے رہنا ہے، 9 ذی الحج کو بھی، اور 10 ذی الحج کو جب آپ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے لیے وہاں آئیں گے تو تلبیہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد تکبیرات شروع ہو جائیں گی۔ یہ تکبیرات اس وقت تک رہیں گی جب تک آپ مینا کو نہیں چھوڑ دیتے۔ ہم احرام باندھ کے مکہ میں جاتے ہیں اور اپنے ہوٹل میں، پھر وہاں سے ہم وضو کر کے مسجد حرام میں جاتے ہیں عمرہ کرنے، تو وضو کرتے وقت سر کا مسح احرام اتار کر کریں گے، کوئی حرج نہیں۔ اگر خواتین ان کے سر پہ دوپٹہ یا اسکارف ہے تو وہ اتار کے اپنا اس مسح کر سکتی ہیں۔
حج کے دوران کرسی پر نماز پڑھنے کی کیا سہولت ہے؟ وہاں کرسیاں چھوٹی ہوتی ہیں بہت سی، اگر کوئی کھڑے ہو کے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کرسی پہ ہی پڑھنی ہے، تو وہاں انشاءاللہ اس کی ہوتی ہے۔ یار پیشاب کر کے اٹھے تو جتنی مرضی کر لیں، 1 یا 2 قطرے نکل جاتے ہیں۔ دیکھیں مجبوری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ایسا کرتے تو آپ ازار بند باندھ کے تو ہاتھ گیلا کر کے چھٹے مار دیتے، تو انشاءاللہ وہ پاکیزگی ہو جائے گی۔ حج کے لیے ضروری زمان کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں آپ کم سے کم سامان لے کے جائیں، کوشش کریں جو کپڑے مرد لیں وہ واش اینڈ ویئر لیں، کیونکہ کاٹن کے کپڑے اگر انہیں مایا لگی ہو تو وہ استری نہیں ہوتے، ویسے بھی ان کے پاس استریاں دوسری ہیں جو اپنا وہ کوٹ یا ان چیزوں کو ہوتی ہیں، وہ کاٹن کے کپڑوں پہ ہو تو استری بجائے عجیب سے ہو جاتے ہیں۔ بہتر بات ہے آپ واش اینڈ ویئر سوٹ لیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ اپنی حاجت، ہر بندے کی حاجتیں الگ ہے اور اس کا زندگی کا طرز عمل بھی اپنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنے گھر میں کیسے گزارا کرتا ہوں اور کتنے دن ایک سوٹ میں گزارا کر سکتا ہوں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں مٹی اٹھتی ہے اور ہمارا پسینہ بدبودار ہو جاتا ہے، وہاں ایسے نہیں ہوتا، وہاں کپڑا بھی جلدی گندا نہیں ہوتا، ان کی مٹی ذرا موٹی ہے، تو اس لیے آپ چند ایک سوٹ زیادہ وزن نہ اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ ہاں ایک بات ہے، اگر چائے پینے کے آپ آتی ہیں نا تو چائے کا سامان ضرور ساتھ لے جائیں کہ چائے گھر بنائیں، وہاں اس وقت 3-4 ریال کی چائے ملتی ہے، اور اگر آپ گھر بنائیں گے نا تو ہمارا انشاءاللہ 10-15 روپے پاکستانی کی بنے گی۔ تو چائے وہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا ٹی پیک لے لیں، اور خشک دودھ وہ اسے کیا کہتے ہیں ایوری ڈے، آپ اس طرح کی یہ دونوں چیزیں لے لیں، اور اس کے ساتھ 2 کپ رکھ لیں، اور ایک وہ چینک جس میں پانی گرم ہوتا ہے، الیکٹرک کیٹل، جی تو یہ ضروری ہے۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی پلائیں گے، آپ بازار سے چائے لینے جائیں گے تو 4 ریال کی وہ چائے دیں گے، تو یہ تقریباً 280 روپے کی بنتی ہے۔ اسی طرح ہے نا 320 کی بنتی ہے، 8 چوکا بتی، ہاں یعنی تقریباً 300 روپے کی بنتی ہے۔ تو اگر 2-3 چائے، کیونکہ چائے بہت ضروری ہو جاتی ہے وہاں پہ، کیوں کہ جب آپ طواف وغیرہ کر کے آتے ہیں تو جسم میں تھکن محسوس ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز پیئیں۔ حاجی کے لیے عید کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ وہ اپنے آبائی گھر میں کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی شخص، یہ میری طرف توجہ دیں جی، قربانی کے معاملے میں بات عرض کر دوں، اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، ختم ہو گئے ہیں، قربانی نہیں کر سکتا، تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا وہ 3 روزے وہاں رکھے گا ذی الحج کے ایام میں، یعنی 1 ذی الحج سے لے کر 8 ذی الحج تک 3 روزے وہاں رکھے گا، اور 7 روزے گھر آ کے رکھے گا۔ یہ اس کی تلک عشرۃ کاملہ، سورۃ بقرہ 2 پارے میں اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اگر تم خودی قربانی نہیں پاتے تو پھر تم یہ کام کرنا، 3 روزے حج کے ایام میں وہاں رکھیں، 7 روزے گھر آ کے رکھیں، تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ تو جو آدمی وہاں قربانی کرتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں بھی کرے۔ حج کے ارکان میں سے قربانی رکن ہے۔ جتنے افراد آپ جائیں گے حج کے لیے، یعنی میاں بیوی گئے، بیٹا بیٹی ساتھ گئے، اگر وہ 3 4 5 10 افراد ہیں تو وہ 10 قربانیاں کریں گے۔ ہر حاجی کے لیے قربانی الگ ہوگی۔ صحیح کے بعد احرام کی حالت میں دوسرے حاجی کی قصر کر سکتے ہیں؟ کیوں، بالکل کر سکتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ میں مقامی امام کے پیچھے پورے فرض پڑھنے ہیں؟ بالکل پورے پڑھنے ہیں۔ سنن اور نوافل آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ طواف افاضہ کے لیے جا رہے ہیں، احرام کھول دیا لیکن
حادثاتی طور پر کسی وجہ سے طواف نہ کر سکے تو کیا حکم ہے؟ پھر احرام دوبارہ باندھ لیں جب تک آپ طواف افاضہ نہیں کرتے۔ جامع مسجد آمنہ محافظ ٹاؤن میں 10 مئی بعد نماز مغرب جمعۃ المبارک کنگ مال کے سامنے مد مقابل میں مسجد میں یہاں بھی حج ٹریننگ ہوگی، جو ساتھی اس میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تشریف لے سکیں۔ حج کے دنوں کے کرسی کے متعلق دیکھیں، یہ آپ اپنی کرسی خرید بھی سکتے ہیں کسی میڈیکل سٹور سے۔ حرم کے اندر بھی ہزاروں کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، وہ چھوٹی سی فولڈ کرسی ہو جاتی ہے، وہ آپ لے کے نماز پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق۔ عمرہ کے وقت سفید رنگ کا لباس یا چادر ڈالنا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، آپ کوئی بھی رنگ لے سکتے ہیں۔ عورتوں کا تھوڑا سا بریف کر دیں، باجماعت نماز پڑھنے کے حوالے سے دوران نماز عورت کا چہرہ پردہ لازمی کرے گی، کیونکہ بعض اوقات کھلی جگہ پر نماز پڑھی۔ دیکھیں، جہاں مرد ہیں وہاں عورتوں کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جہاں خواتین ہیں وہاں ہی پڑھنی چاہیے، اور جس طرح خواتین اپنے گھر میں اپنے آپ کو ڈھانپ کے پڑھتی ہیں اسی طرح پڑھنی چاہیے۔ خطبہ حج کی آواز نہ آئے تو کیا اس وقت 12:30 سے عصر تک کیا کرنا چاہیے؟ ذکر یا دعائیں؟ آپ نے چاہے خطبے کی آواز آئے یا نہ آئے، آپ نے ظہر کے وقت زوال کے فوراً بعد ظہر اور عصر کی نمازوں کو اکٹھا پڑھنا ہے، عصر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعائیں کرنی ہے۔ پھر میرا خیال ہے اس وقت آپ کا کھانا بھی ہوگا، وہ کھانا وانا بھی کھائیں گے آپ وہاں پہ، اور اس کے بعد آپ دعائیں کریں کثرت کے ساتھ، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ عورتوں کے بارے میں قصر حلق کا کیا حکم ہے؟ بالوں کو کتنا حصہ ایک پور کے برابر خواتین نے کاٹنا ہے؟ ہم ٹوٹل 7 لوگ حج کر رہے ہیں، کیا ہم ایک گائے لے کر اجتماعی قربانی کر سکتے ہیں؟ اجتماعی نہیں، یہ 7 حصے ہیں آپ کے، ہر بندے کی الگ الگ قربانی ہے، 7 حصے کر سکتے ہیں۔ ایک اونٹ میں 7 حصے ہیں، وہاں اونٹ کر سکتے ہیں، گائے کر سکتے ہیں، الگ الگ بکرے کر سکتے ہیں، جیسے بھی ہے آپ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ذی الحجہ کے روزے 7 تک رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں آپ۔ احرام کی حالت میں جب نماز ادا کرنی ہے تو احرام کی چادر سے سر ڈھانپنا ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے لوگوں نے عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، احرام میں چادر سر رکھ کے تو نماز شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حرم کا امام بھی ننگے سر اس وقت نماز پڑھتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس بات کو تعصب کی بینٹ نہ چڑھائیں کہ اگر ہماری کسی ایسی غلطی کی وجہ سے حج کا اعمال ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے سورۃ محمد میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اہل ایمان عمل کرنا اللہ کے حکم کے مطابق اور اپنے رسول کے طریقے کے مطابق، وگرنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ حرم یا مدینہ شریف میں امام کے پیچھے مکمل نماز پڑھنی ہے؟ بالکل جی، انشاءاللہ۔ الیکٹرک اسکوٹر پر عمرے کے طواف کرنے ہوں تو جو عمرے کے لوازمات ہیں وہ کیسے پورے کریں گے؟ دیکھیں، آپ کہیں پہ بھی آپ طواف کریں گے نا، چاہے وہاں پہ لائٹس لگی ہوئی ہیں سبز رنگ کی لائٹ سے آپ نے طواف کو شروع کرنا ہے، وہ بالکل حجر اسود کے سامنے لگی ہوئی ہیں۔ آپ اوپر برآمدے میں کریں، اوپر والی چھت میں کریں، جہاں پہ بھی آپ طواف نے کرنا ہے نا، وہاں سبز لائٹ پہ آپ نے شروع کرنا ہے، اور پھر آگے وہاں پہ بھی ایک نشان ہوگا جہاں رکن یمانی ہے، وہاں سے آپ نے ربنا آتینا پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ 49 کنکریاں مارنے کے بعد 21 کا کیا کرنا ہے؟ بس آپ کو پھینک دیں انہیں وہیں پہ، کرنا کیا ہے اس کا؟ عمرے کے بعد غسل کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ ہاں، فرض نہیں ہے اگر آپ غسل کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم بال کاٹیں گے تو لازمی بات ہے اس کے لیے غسل کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جسم کو بال چھبے نہ اور تکلیف اور اذیت نہ ہو۔ زمزم پانی کے ساتھ وضو کرنا یا نہانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ کوئی
شروع والی فلائٹ سے مدینہ جائیں گے تو احرام ایئرپورٹ پر پہن لیں گے اور مدینہ جا کر اتار دیں گے؟ نہیں میرے بھائی، آپ نے جو مدینہ جانا ہے احرام نہیں باندھنا، آپ نے مدینہ میں 3 دن گزارنے ہیں یا 8 دن گزارنے ہیں۔ آپ نے جب مکہ مکرمہ جانا ہے تو رستے میں مینا کے پاس آپ نے رستے میں میقات آئے گا، اس میقات پہ جا کے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ اگر معلم عشاء کے وقت مینا میں لے جائے تو کیا مینا میں فجر قصر ہوگی؟ بالکل قصر ہوگی، لیکن فجر کی سنتیں جو ہے نا یہ پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصر نماز کب تک پڑھنی ہے؟ جب تک آپ حج کے ایام میں مینا مزدلفہ عرفات میں ہیں۔ زوال کا ٹائم مکہ مدینہ میں ہوتا ہے، صرف حرم میں کوئی زوال کا ٹائم نہیں، باقی ہر جگہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بنی عبد مناف جو کعبے کے متولی تھے، آپ نے انہیں کہا کہ کعبۃ اللہ کے اندر آنے والے لوگوں کو کسی وقت نماز سے نہیں روکنا۔ عصر کا وقت ہے، وہ صبح کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، کوئی وقت زوال کا حرم کے اندر بیت اللہ کی مسجد کے اندر نہیں ہے۔ اب میرے عزیز بھائیوں، مدینہ منورہ کی زیارت، یہ بہنیں بھی متوجہ ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، انشاءاللہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ نیکی کی نیت سے، لا تشد الرحال، نیکی کی نیت سے وہ کوئی سفر کرے کسی شہر کا، 3 شہروں کے علاوہ، 3 جگہوں کے علاوہ۔ سب سے پہلی جگہ بیت اللہ، دوسری جگہ مسجد نبوی، تیسری جگہ بیت المقدس۔ اب بیت المقدس یہود کے قبضے میں ہے، 2 جگہ ہمارے لیے ہیں جہاں نیکی کی نیت سے سفر کرنا لازم ہے، اچھا ہے، جو جائے گا اسے اجر ملے گا۔ لیکن ایک بات حجاج کرام ذہن میں رکھیں، حج کے جتنے مناسک ہیں ان کا تعلق مدینے سے نہیں ہے۔ اگر حج مدینے میں ہوتا تو رسول اللہ مکے میں تشریف نہ لاتے، حج صرف مکے میں ہے۔ اب جو آدمی مکے میں گیا ہے، اگر وہ مدینہ منورہ میں نہیں جاتا تو میں سمجھتا ہوں بدقسمت آدمی ہے، کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے دار ہجرت کے اندر وہ نہ جائے، مسجد نبوی میں جا کے نماز نہ پڑھے تو بدقسمت ہے۔ تو ہمارے لیے ہے، اور ہمیں موقع بھی دیا جاتا ہے کہ ہم وہاں مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جائیں۔ اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ وہاں پہنچائے۔ ہاں، یہ بھائی نے جوتا کہا ہے، یہ بھی پہن سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اچھا، مدینے میں جا کے کیا کرنا ہے؟ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی مسجد میں ہم نے جانا ہے۔ اور مدینہ، اس کا نام پہلے تھا یثرب۔ یثرب کا معنی ہے مصیبتوں کی جگہ۔ ہجرت سے پہلے یہاں جو بھی جاتا بیمار ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی ہجرت کر کے گئے تو اکثر بخار، بیمار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر، حضرت بلال یہ کونوں میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ مدینے کے بخار کو جوفے میں لے جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ مدینے سے ساری بیماریاں چلی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ سے، اے اللہ میرے باپ ابراہیم نے مکے کی حرمت کے لیے، اس کی برکت کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ میں مدینے کی حرمت کے لیے تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اللہ نے جس طرح مکے کے اندر
بیت اللہ کے ارد گرد بہت بڑا ایریا حدود حرم ہیں، وہاں بہت سی چیزیں ہمیں منع ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں 2 پہاڑ ہیں، ایک ایر ہے، ایک سور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ حرم، مدینہ بھی حرم ہے، اور سور اور ایر کے درمیان، یہ مشرق اور مغرب میں 2 پہاڑ ہیں، اس کے درمیان مدینہ حرم ہے۔ کہا جو شخص مدینہ منورہ آئے تو کسی غلط کام کا ارتکاب نہ کرے، دین کے معاملے میں کوئی مداخلت نہ کرے، نہ بدعت کرے، نہ کسی بدعتی کا ساتھ دے۔ اگر کسی نے مدینہ منورہ میں آ کے کسی بدعت کا ارتکاب کیا، بدعت کیا ہوتی ہے؟ انسان نیکی سمجھ کے کوئی کام کرے لیکن حقیقتاً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں موجود نہ ہو، اب وہ اپنی طرف سے نیکی سمجھ کے کر رہا ہے لیکن نبی کریم کے طریقے میں نہیں ہے، تو پتہ ہے نبی کریم نے کیا بد دعا دی تھی؟ کہا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور پوری مخلوق کی لعنت ہوگی جو مدینے میں آ کے غلط کام کرے گا۔ لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، نہ اللہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ جس طرح مکہ مکرمہ کی حرمت، اس کی پاسداری کرنا ہم پہ فرض ہے۔ مکے کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو مکے میں آ کے کسی برائی کا سوچے گا بھی وہ دردناک عذاب سے نہیں بچے گا۔ اور مدینے کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت پڑے گی جو مدینے آ کے غلط کام کرے گا۔ لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا فرض قبول کریں گے نہ اس کا نفل قبول کریں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں نبی پاک کے شہر کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جب ہم جاتے ہیں وہاں تو نبی کریم کی مسجد ہے، مسجد نبوی، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، مسجد نبوی کے صحن میں وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا صلاۃ مسجدی ھذا، میری اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا خیر، بہتر ہے، من الف صلاۃ، 1000 نماز سے، 1000 نماز سے بہتر ہے میری مسجد میں نماز پڑھنا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ آپ 5 کو ضرب دیں تو 1000 کتنے پہ بنے گا؟ 100 نمازیں پڑھیں تو 20 دن، تو 1000 نمازیں پڑھے تو کتنی؟ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم کی مسجد میں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے۔ اور نبی کریم کی مسجد کے اندر ایک جگہ ہے جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جو وہاں نماز پڑھے گا ایسے ہے جیسے جنت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، وہاں ایک ایپ کرنی پڑے گی آپ کو، نسک، اس پہ آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی، آپ کو وقت ملے گا کہ فلاں وقت آپ وہاں آ سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ آپ کو ٹائم دیا جائے گا، آپ وہاں نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دعا کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود بھیجیں، سلام بھیجیں۔ اور یہ ساری مسجد نبوی کے اندر سرخ رنگ کا کارپیٹ ہے، اب تو یہ سرخ نہیں ہے، تو وہاں پہ وائٹ رنگ کا ہے۔ یہ جو سبز گنبد ہے اس کے نیچے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مطہرہ ہے۔ اگر آپ نے اس روضے کی جانب زیارت کے لیے جانا ہو تو وہاں ایک دروازہ ہے باب السلام، باب السلام سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس جاتے ہیں، بھائی روضہ لاؤ، نہیں بھائی
نہیں؟ اللہ اکبر، وہ بھائی چلے گئے ہیں جو اسے ڈرائیو کرتے تھے۔ اچھا، آپ گزریں گے نا، وہ جالیاں جو ہیں ان میں ایک سوراخ نظر آئے گا، وہ پہلا سوراخ ہے، اس کے اوپر ہونا السلام من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنا۔ کیا کہنا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اور پھر آگے بڑھیں گے تو سیدنا ابو بکر کا لکھا ہوگا، کہا السلام علیک یا ابا بکر، سلامتی ہو آپ پر اے ابو بکر۔ پھر سیدنا عمر کا لکھا ہوگا السلام علیک یا عمر۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ یہ ریاض الجنہ، اس میں وقت دیا جاتا ہے 2 ٹائم، ایک فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 11 بجے تک، دوسرا عصر کی نماز کے بعد خواتین کے لیے الگ قناتیں لگا دی جاتی ہیں، بندوں کو روک دیا جاتا ہے، خواتین کے لیے یہ ہوتا ہے۔ خواتین اس وقت وہاں ان کی معلمات کی نگرانی میں یہ ریاض الجنہ میں جا کے نفل بھی پڑھ سکتی ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود و سلام بھی پڑھ سکتی، لیکن یہ اس آگے سے نہیں جا سکتی۔ جب آپ وہاں سے نکلیں گے تو باب جبریل ہے، سامنے ایک قبرستان ہے جسے بقیع الغرقد کہتے ہیں، جنت البقیع بھی کہتے ہیں۔ ہاں، یہ ریاض الجنہ کی جگہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ممبر ہے، اور یہ ممبر کے ساتھ ان ستونوں کے درمیان ساری جگہ نبی کریم کے روضے تک یہ ساری ریاض الجنہ ہے۔ اس میں لائٹ گرین رنگ کے کارپٹ ہیں، یہاں پہ آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے جنت میں نماز پڑھی۔ اللہ آپ سب کے نصیب میں کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ممکن ہے کسی بہن بھائی کو کوشش کے باوجود اس پہ نہ مل سکے، تنگ دل نہیں ہونا، انشاءاللہ آپ کی دل کی تڑپ کی وجہ سے اللہ آپ کو ضرور وہ اجر عطا فرما دے گا کہ آپ کوشش کی لیکن ایسا ہو نہ سکا، تو اللہ رب العزت آپ کو اجر سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ جی نہیں بھائی جان، یہ پتہ تو نہیں ہے نا آپ کو مدینہ منورہ کس ڈیٹ کو جانا ہے؟ اگر آپ کو بھائی جان پتہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں، بلکہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ کے ساتھ جو حجاج جا رہے ہیں نا، اگر آپ کو اس بات کی اندازہ ہے تو آپ انہیں بھی کر کے دیں، آپ ان کی بھی خدمت کریں، یہ انشاءاللہ اللہ اجر دے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بقیع الغرقد ہے، اس میں تقریباً 10,000 صحابہ مدفون ہیں، ان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی العاص، اور بہت سے صحابہ آج تک مسلمان مدفون ہو رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے نبی مکرم اور آپ کے ساتھی اٹھیں گے، اس کے بعد بقیع الغرقد کے جو لوگ ہیں وہ اٹھیں گے، پھر دنیا کے سارے لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے۔ تو یہ بڑی مقدس اور مطہر جگہ ہے، وہاں نبی کریم تشریف لے جاتے ہیں، اور بقیع الغرقد کے اندر بہنوں سے التماس کر دوں، خواتین کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ باہر ہی ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے ہیں؟ جا کے کہتے السلام علیکم یا اہل دیار المؤمنین، سلامتی ہو آپ پر مومنوں کے گھروں والوں، انتم السابقون ونحن اللاحقون، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تم سے ملنے والے ہیں، یغفر اللہ لنا ولکم، ہم تمہارے اور اپنے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص جاتا ہے تو وہ اس طرح ان کے لیے اور اپنے لیے دعا کرے۔
مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے جسے مسجد قباء کہتے ہیں. یہ مدینہ منورہ میں جب باب السلام کے کونے سے نکلیں گے نا، یعنی قبلے کے دائیں جانب جو کونا ہے اس کونے سے باہر نکلیں گے تو ایک ٹریک بنا دیا ہے انہوں نے، پیدل بھی جا سکتے ہیں، وہاں الیکٹرک گاڑیاں ہیں اس پہ بھی جا سکتے ہیں. مسجد غمامہ کے پاس ویگنیں کھڑی ہوتی ہیں، وہ 2 ریال لیتی ہیں ایک سواری کا، وہ مسجد قباء لے جاتی ہیں. جو شخص، نبی کریم نے فرمایا، پیدل یا سوار مسجد قباء میں آ کے 2 نفل پڑھتا ہے نا، اللہ اسے کامل عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں. اگر آپ 3 دن ہیں مدینہ منورہ میں یا 8 دن ہیں، جتنے دن ہیں آپ قباء میں جا کے روزانہ فجر پڑھیں مسجد نبوی میں، اشراق کے 2 نفل جا کے مسجد قباء میں پڑھ لیں، روزانہ اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا کر دے گا انشاءاللہ. اسی طرح مدینہ منورہ میں اور بھی زیارات کی جگہ ہیں. احد ہے، اس کے ساتھ وہ قبرستان ہے جہاں 70 شہداء مدفون ہیں. نبی کریم وہاں جا کے بھی ان کے لیے دعا کرتے. ہمیں بھی جانا چاہیے اور جا کے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. ایک اسی طرح ایمان کی تازگی کا سبب بنتی ہے. ایک مسجد ہے قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد. وہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا. آپ نے عصر کی نماز کعبۃ اللہ کی طرف پڑھی تو ایک شخص جو نماز پڑھ کے جا رہا تھا اس نے بھی دیکھا کہ اس مسجد میں لوگ قبلہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں. اس نے وہیں پہ آواز دی کہ بھائی کعبۃ اللہ چینج ہو گیا، اللہ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا. تو امام اسی وقت سارے لوگ پلٹے، دوسری طرف رخ کیا، امام ادھر سے ادھر چلا گیا اور اس نے نماز پڑھائی. اس مسجد کو قبلتین کہتے ہیں. یہاں اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے ایک عظیم روایت قائم کی کہ یہ نہیں سوچا کہ تصدیق کریں گے، ایسا کریں گے. اس وقت جھوٹ کا تصور بھی نہیں تھا. ایک شخص نے ہی آگے کہا تو انہوں نے اپنا رخ چینج کر لیا. ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ایسے ہی جذبات کا اظہار فرمانا چاہیے. تو اسی طرح کچھ اور جگہ ہیں، وہاں آپ کا معلم ممکن ہے آپ کو زیارت کے لیے لے کے جائے، تو اللہ رب العزت آپ کے حج کو قبول کرے. ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں، لیکن 40 نمازوں کے متعلق رسول اللہ کی ایک مطلق حدیث آتی ہے کہ جو شخص 40 نمازیں 40 دن نمازیں 40 نہیں 40 دن نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، اللہ 3 چیزوں سے اسے ہمیشہ کے لیے نجات دے دے گا. نمبر 1، اس کے اندر نفاق کبھی نہیں آئے گا. نمبر 2، اللہ جہنم سے آزاد کر دیں گے. تیسری بات وقت میرے ذہن میں نہیں آئی تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا. جہاں تک 40 نمازیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں مکمل کرنے کا بات ہے، یہ رسول اللہ سے ایسی کوئی آپ کے فرمان میں سے بات نہیں آتی. اگر کوئی چند دن رہتا ہے، تھوڑے دن بھی، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. اگر وہ 8 دن رہتا ہے تو فطرتی بات ہے اسے پوری نمازیں ملیں گی. تو یہ کوئی عدد متعین نہیں ہے کہ آپ نے اتنے دن ہی یہاں ٹھہرنا ہے تو مدینے آئیں وگرنہ نہیں، ایسی بات کوئی نہیں. تو اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، 3 چیزوں سے پھر آخر میں عرض کروں گا، اجتناب کرنا. فلا رفث، ہر قسم کے سیکس کے متعلق سوچ عمل، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. ولا فسوق، کوئی بھی گناہ ہے چھوٹا یا بڑا اس سے اجتناب کرنا. ولا جدال، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا کچھ بھی ہو جائے. تو جب انسان ان تینوں شرائط کے ساتھ حج کر کے پلٹے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، وہ اس طرح پاک ہو کے آئے گا. آپ نے فرمایا حج مبرور، مقبول حج، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کی جنت کے علاوہ کوئی جزا نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو کچھ میں نے گزارشات کی ہے،
اللہ کی توفیق سے اور ایک طالب علم کی حیثیت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک بات پہنچی وہ آپ تک پہنچا دی۔ اگر تو یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے تو مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اگر اس میں کچھ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ہماری آپ سے کوئی غرض نہیں سوائے اس کے کہ آپ اگر حج کے دوران یہ سمجھیں کہ آپ کی رہنمائی میں نے کوتاہی نہیں کی اور آپ کو ہر مقام پہ یہ ذہن میں آئے کہ اللہ کے نبی کے متعلق یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے، تو پھر اپنی خوبصورت دعاؤں میں اپنے بھائی اپنے بیٹے کو بھی یاد رکھنا، اللہ مجھے صرف معاف فرما دے، کچھ نہیں، اور معافی مل جائے تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تو آپ کی دعاؤں کے علاوہ ہمارا آپ سے کوئی مفاد نہیں ہے۔ یہ 2006 کی بات ہے، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس وقت اتنا رش نہیں ہوتا تھا، میرے پاس ایک بڑا ہی خوبصورت نوجوان آیا، مجھے کہنے لگا آپ پاکستانی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا میں آپ سے بات یہ کرنی ہے کہ میں یہاں تک آ گیا ہوں، آگے مجھے کچھ پتہ نہیں میں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اس کا عمرہ کروایا۔ اس وقت سے مجھے احساس ہے کہ ہمارا جو بھی بھائی یا بہن جاتا ہے وہاں، اسے شعوری طور پہ احساس ہونا چاہیے کہ میں نے کہاں کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ اسی لیے یہ ہر سال مجلس منعقد کرتے ہیں، اس میں کسی سے کوئی مفاد نہیں اور کوئی غرض نہیں، سوائے اس بات کے کہ میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ آپ میرے لیے، اس ادارے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ اسے ہمیشہ قائم رکھے، اللہ مجھے معافی عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی کوئی حرج نہیں، جنازہ پڑھ سکتی ہیں اگر وہاں موجود ہیں۔ ویسے جنازے کے پیچھے جانا عورتوں کا منع ہے، لیکن اگر یہ مسجد میں موجود ہیں اور جنازہ ہو رہا ہے تو پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر کسی کو ابھی تک لٹریچر نہیں سکتے ہیں